الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میری عمر مدینہ بیچ بیاں دی میری عمر مدینے بیچ بیاں دی تصویر گئی میری عمر مدینے بیچ بیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار چیتے کر کے سرکار چیتے کر کے میری نیر وہاں دیا گزر گئی سرکار چیتے کر کے میں چل وظیفے نہیں کیتے لوگوں میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں کمایا نہیں میں چل وظیفے نہیں کیتے
کوئی کیتیاں ہوری کمائیاں نہیں، بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ، بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ، تیری بات سنا دیا گزر گئی، بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ، مہربانا سلطانہ تجی شان، بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی، ککھاں وچ پیدل دے سنگ بخت میرے، ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی، ککھوں لکھ بنائے نی، ککھوں لکھ بنائے نی، یا رسول اللہ ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی، کلر شور تے بنجر زمین سمیت، بوٹے کرم دے لائے نی بھلا ہووی، کلر شور تے بنجر زمین سمیت، بوٹے کرم دے لائے نی بھلا ہووی، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، پردے ایواں دے پائے نی بھلا ہووی، پردے ایواں دے پائے نی بھلا ہووی، بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ، تیری بات سنا دیا گزر گئی، بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ، چتاب بداموں سی، چتاب بداموں سی، آقا جی جیندیاں مینوں کر، مویا مٹی وی غلاموں سی، مویا مٹی وی غلاموں سی، مویا مٹی وی غلاموں سی، بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ، تیری بات سناندیاں گزر جائے، گزر جائے،
تیری بات زبان تے ہوئے بس گزر جائے، تیری بات زبان تے ہوئے بس گزر ہی جائے، بس اللہ اکبر۔ زیب مسند صدارت گلے سرسبز گلشن سادات سیادت پناہی جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اعظم علی شاہ صاحب دامت فیوزکم العالیہ، رونق محفل گلے سرسبز گلشن سادات جناب حضرت قبلہ پیر سید شمشاد حسین شاہ صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین سرگودا، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل بلکہ سعادت افروز کانفرنس سلطان حسینان جہاں، وجہ تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرم براق، سید الاولاق، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت بیان کرنے کے لیے اور یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ مخلصی فی اللہ مخدوم اہل سنت، خادم قرآن و سنت جناب الحاج حکیم محمد جمیل صاحب، ان کی اس پرخلوص اور خوبصورت کاوش کے اوپر ان کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کروں گا عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا عبد الباسط چشتی صاحب کا، کہ جن کے توسط سے آج آپ لوگوں کے نور نور چہرے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، میں نے سورۃ العادیات کی 6 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان 6 آیات کے اندر پروردگار عالم نے ایک 4 ٹانگوں والے جانور کے اخلاص، محبت، وفاداری اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک 2 ٹانگوں والے جانور کی بے وفائی کا ذکر کیا ہے۔ اور پروردگار عالم نے یہ چیزیں ذکر فرما کے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ ذرا اس پہ غور کرو، اس کے اوپر توجہ دو اور اپنا زاویہ فکر درست کر لو، اپنی زندگی کے دھارے درست کر لو۔ برادران اسلام، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے مالک کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں حد درجہ فرمانبرداری کے جذبات سے دوڑتے ہیں، اور اتنا دوڑتے ہیں کہ ان کے سینے سے آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ گھوڑے کے انہنانے کی آواز نہیں ہے، بلکہ جب گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا ہے اپنے مالک کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں، جب بہت تیزی سے دوڑے تو پھر اس کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو دبہن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے مالک کی فرمانبرداری میں، گھاس ڈالنے والے کی فرمانبرداری میں اتنا دوڑتے ہیں، اتنے خلوص سے دوڑتے ہیں
اتنی اطاعت کرتے ہیں اس کی کہ ان کے سینے سے پھر آوازیں نکلتی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور اتنے خلوص سے دوڑتے ہیں، اتنی محبت سے، اور اطاعت کا جذبہ اس قدر ہوتا ہے کہ جب وہ تیز دوڑتے ہیں اور پتھر کے اوپر ان کے پاؤں لگتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور صبح سویرے وہ اپنے دشمنوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے گرد اڑتی ہے، گرد و غبار اتنی اڑتی ہے کہ بعض اوقات گرد و غبار میں ان کا جسم بھی چھپ جاتا ہے، ان کے نتنوں میں خاک داخل ہوتی ہے، ان کے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، وہ انکار نہیں کرتے، وہ چارہ ڈالنے والے کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اس کی فرمانبرداری میں حد کر دیتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، مفسرین نے لکھا ویسے تو ہر گھوڑے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن یہاں عام گھوڑوں کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور یاد رکھنا آج کے دور کی تفریق آ گئی کہ لوگوں نے کیمپنگ کر لی، کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے تو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کا دامن پکڑا اور صحابہ کا دامن چھوڑ دیا۔ یاد رکھو یہاں جو قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ صدیق اکبر کے گھوڑے کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے، شیر خدا کے گھوڑے کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اس لیے یہاں کوئی امتیاز نہیں روا رکھا جا رہا، یہاں بتلایا جا رہا ہے، اصل میں دیکھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کو۔ اور حضرات محترم، اس کو پنجابی زبان میں اجاگر کرنے کے لیے، اس تصور کی وضاحت کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، یار نہیں جڑا سب یاراں دا یار نہیں، او بھی جنت دا حقدار نہیں، لاکھی نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکی لمے سجدے کر بھاویں، یہ آل نبی دا منکر ہے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، یہ اصحاب نبی دا منکر ہے، تو فرمایا مجھے گھوڑوں کی قسم، مجھے گھوڑوں کی قسم، صرف گھوڑوں کی قسم نہیں ہے، ان کی گرد، ان کے پاؤں سے لگنے والی گرد کی قسم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت
सिर्फ इंसानों को नहीं नवाजती बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये जानवरों का मुकद्दर भी जगा देती है। अगर घोड़े जनाब सिद्दीक अकबर से वफा करें, अगर घोड़ा जनाब फारूक से वफा करे, अगर घोड़ा जनाब उस्मान गनी से वफा करे, अगर घोड़ा जनाब अली उल मुर्तजा से वफा करे, अगर घोड़ा जनाब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वफा करे, अगर घोड़ा जनाब सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वफा करे, तो हज़रात मोहतरम अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की सवारियों की भी कसम उठाता है, अहले बैत की सवारियों की भी कसम उठाता है। ये वफा में अपनी मिसाल आप हैं और यहाँ तस्वुर ये दिया जा रहा है कि इधर जो अपने जानवरों के लिए चारा डालते हैं, घोड़ा तो उसके लिए इतना वफादार है, जो पानी पिलाते हैं घोड़ा उसके लिए इतना वफादार है, लेकिन साथ ही फरमा दिया, फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। फरमाया लोगों इसमें शक भी कोई नहीं, एक दो टांगों वाला जानवर भी है जिसे इंसान कहते हैं, जिसको नबी की तमीज नहीं, जिसके सीने में मेरे रसूल का प्यार नहीं, जिसके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। हज़रात मोहतरम अल्लाह करीम का शुक्र क्या है और नाशुक्री क्या है, याद रखना। अल्लाह की नेमतों की कदर करते हो तो शुक्र करने वाले कहलाओगे, और अगर अल्लाह करीम की नेमतों की कदर नहीं करोगे तो फिर बंदा ना शुक्रा बन जाता है। मेरे दोस्तों पानी अल्लाह की नेमत है, खाना अल्लाह की नेमत है, ये फ्रूट अल्लाह की नेमत है, ये दीगर बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। लेकिन लोगों याद रखो इस कायनात में अल्लाह करीम ने जो सबसे बड़ी नेमत इस जहानी रंगबू में भेजी है वो आमिना का लाल है। वो बंदा कितना बदबख्त है जो अल्लाह की नेमतों की जो असल हस्ती है उसकी कदर न कर सके, उसकी कदर न कर सके। कदरदानों की दास्तानें भी कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं और बेकदरों की कहानियां भी मौजूद हैं। ना कदर करने वाले वो हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर कहा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदरत सराई करते रहे, गैर पार्लिमानी जुबान बोलते रहे। और हजरात मोहतरम कदरदान भी ऐसे मौजूद है जो नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पे कुर्बान होते रहे, जिनके बारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया वल्लास्र, मुझे कसम है जमाने की, मुझे कसम है जमाने महबूब की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। या अल्लाह के सारे खसारे में है। फरमाया नाना इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने छानना लगा दिया, फरमाया वो लोग खसारे वाले नहीं हैं जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात और नेक अमल करते रहे, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, और ईमान लाने के बाद नेक अमल करने के बाद नेकी अपने तक नहीं रखी बल्कि उन्होंने इसका फैज़ आगे भी पहुंचाया, आगे भी लोगों को हक बात की तलकीन करते रहे और लोगों को सब्र की तलकीन फरमाते रहे। तो हजरात मोहतरम शुक्र करने वालों की दास्तानें भी मौजूद हैं और नाशुक्रे लोगों की दास्तानें भी मौजूद हैं।
शुक्र करने वालों के बारे में परवरदिगार आलम उनकी शान बयान फरमाता है, उनकी अजमतें और रिफतें बयान फरमाता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। शुक्र करने वालों की शान ये है, जब मेरी महबूब फरमाते हैं जान देने के लिए तैयार हो जाओ, आओ अपनी जानों का सौदा करो मेरे हाथ के ऊपर, तो अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब महबूब के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं तो फिर अल्लाह करीम उनको इतनी अज़मतें अता फरमाता है। मेरा रब फरमाता है, महबूब गिरामी, जिन लोगों ने तेरे हाथ के ऊपर बैत की है उन्होंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने मैं खुदा का हाथ पकड़ा है। हज़रात मोहतरम, उनकी शान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। फरमाया सुन लो, इज्जतों का मालिक अल्लाह है, इज्जतों का मालिक अल्लाह, और उसने अपने रसूल को भी इज्जत अता फरमाई है। और फिर जिन लोगों ने दामन मुस्तफ़ा थामा है अल्लाह ने उनको भी इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से इज्जत मिली है, वो इज्जत पा के क्या कहते हैं? वो इज्जत पा के कहते हैं, अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरी खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों से पूछो बारगाहे मुस्तफ़ा से कैसी इज्जतें मिलती हैं। आओ तारीख के झरोकों में झांक के देखो, मुसैलमा कज़्ज़ाब उन लोगों में से है जो अल्लाह करीम का इंतहाई ना शुक्रा है। ना शुक्रों में अबू जहल ना शुक्रा है, अबू लहब ना शुक्रा है, उतबा ना शुक्रा है, शैबा ना शुक्रा है, हजरात मोहतरम मुनाफिकीन न शुक्रे हैं। चाहिए तो ये था कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान हो जाते और ऐसा वफा का सलीका अपनाते जैसे सहाबाए किराम ने अपनाया था कि मोहब्बत करने का हक अदा कर दिया। कि बाल कटते हैं, जुल्फ तराशी जाती है तो किसी न किसी सहाबी के नीचे हाथ होता है। मेरे आका वुजू फरमाने लगते हैं तो आपका इस्तेमाल शुदा पानी नीचे नहीं गिरने देते, अपने चेहरों के ऊपर मल लेते हैं। हजरात मोहतरम, ये वो लोग हैं जो मेरे आका की कदर करने वाले हैं, जो शाकिर हैं। और नाशुक्रे कौन से हैं? उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब, ये सारे के सारे नाशुक्रे हैं जिनको अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत का इदराक नहीं हो सका, इरफान नहीं नसीब हो सका, जो चांद को दो टुकड़े होते देखकर भी मुस्तफा की इज्जत को पहचान नहीं सके। ये हैं वो नाशुक्रे जिनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये दो टांगों वाला जानवर बड़ा ही नाशुक्रा है, बड़ा ही नाशुक्रा है। ऐसा ही एक इंसान बज़ाहिर सरापा इंसान का है, लेकिन अंदर मर जाता है। याद रखना,
یہ انسان کا سراپا، اس کی قدر و منزلت اتنی دیر تک ہوتی ہے جب تک اس کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو، اور جب یہ تار کٹ جائے نا تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ شرف میں تو یہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو حسین ترین پیکر میں پیدا کیا ہے۔ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم، میں نے اس انسان کو حسین ترین پیکر عطا کیا ہے۔ لیکن اس وقت تکریم کی چادر چھن جاتی ہے، تکریم کی چادر چھن جاتی ہے، شرف ختم ہو جاتا ہے جب سینہ مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ جائے، جب بندہ باغی ہو جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو پھر اللہ کریم کا ہی فیصلہ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب سمجھ کیا آئی بات؟ کیا سمجھ آئی بات؟ یہ سمجھ آئی کہ وہ انسان شرف والا ہے، اتنا ہی شرف والا ہے جتنا اس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہے۔ جتنا تعلق کمزور ہوتا جائے گا تو اتنا یہ شرف کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو ناشکرے لوگوں میں حضرات ایک بندے کا نام ہے مسیلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کی باسی کڑی میں ابال آیا، اس نے کہا میں بھی شہرت کما لوں، میں بھی دولت کما لوں۔ اس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجا اور کہا اے محمد، آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، آدھی نبوت میری ہے اور آدھی نبوت آپ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا او مسیلمہ کذاب بعد آ جا، اللہ کریم نے میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مجھے پیغمبر آخر الزمان بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، یہ صفاتی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید انصاری کی ڈیوٹی لگائی۔ کون کون؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں میرے آقا کے ساتھ شریک تھے، جو احد میں میرے آقا کے ساتھ شریک تھے، جو حنین میں میرے آقا کے ساتھ موجود تھے، جو غزوہ تبوک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ اپنے والد سمیت اور اپنی ماں سمیت میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرات محترم، اتنے شرف رکھنے والا صحابی، ان کو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ جا کے مسیلمہ کذاب کو سمجھاؤ۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے گئے اور جا کے اسے کہا کہ اس فتنہ سامانی سے باز آ جاؤ، اس غلط روی سے باز آ جاؤ، اس یولیدہ فکری سے باز آ جاؤ، یہ عادت چھوڑ دو، یہ اعلان چھوڑ دو، اللہ کریم نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر کے بھیجا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے موقع مناسب سمجھا اور کہا کہ روک ڈالنے کا اچھا موقع ہے، تنِ تنہا آئے ہیں۔ اس نے کہا حبیب بن زید انصاری باتیں دو ہیں، جان بچانی ہے تو پھر میرا کلمہ پڑھ لو، وگرنہ تمہیں جان دینی پڑے گی۔ جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مدینے کی طرف کیا اور اپنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں،
فرمایا او مسلمہ کذاب سن لو، ہمیں موت سے مت ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو باندھ دیا رسیوں سے اور خود آلہ قتل لے کے بیٹھ گیا۔ حضرات ذرا تصور فرمائیں، حضرت حبیب بن زید انصاری کی دونوں کلائیاں کاٹی جا رہی ہیں، اور دشمن کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ ٹوکا تیز ہے کہ کھونڈا ہے، دشمن کو اس سے سروکار نہیں ہوتا۔ ذرا تصور فرمائیں کہ حضرت حبیب بن زید انصاری کو باندھا گیا اور آپ کی کلائیاں کاٹی جا رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے پڑھ لو میرا کلمہ۔ کیا تم محمد رسول اللہ کو اللہ کے رسول مانتے ہو؟ تو جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض غاف لفظوں میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب حبیب بن زید انصاری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر مسلمہ کہتا ہے اب میرا کلمہ بھی پڑھو، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ انا اسم ولا اسمع، انا اسم ولا اسمع، میں بہرا ہوں، میں ایسی باتیں نہیں سنا کرتا۔ توجہ ہے؟ صحابی میراث منتقل کر رہے تھے، وراثت دے رہے تھے بعد میں آنے والی نسلوں کو، بتلا رہے تھے کہ نظریہ کیا اپنانا ہے، ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، اقرار تو بہت دور کی بات ہے، تصدیق قلبی تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ پیغام دے رہے تھے امت مسلمہ، رسول اللہ کے غلاموں، جب کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میرا کلمہ پڑھو، تو کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی بات بھی سننے کے لائق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انا اسمع ولا اسمع، میں تو بہرا ہوں، میں تو سنتا ہی نہیں۔ وہ پھر ایک اور عضو کاٹتا ہے اور کہتا ہے پڑھو محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ پھر آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر کہتا ہے میرا کلمہ پڑھو۔ آپ پھر فرماتے ہیں انا اسم ولا اسمع۔ آؤ مسلمہ یہ بات دے نکال دے کہ جس زبان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس زبان سے میں کسی جھوٹے کا کلمہ پڑھوں یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمے کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم، جناب حبیب بن زید انصاری کی کلائیاں کٹ گئیں، خون کے فوارے نکلنے لگے، پھر کونیوں سے بازو کاٹے گئے، خون نکل رہا ہے۔ حضرات محترم، جاؤ کسی ڈاکٹر سے جا کے پتہ کر لو، انسان کا خون نکل جائے تو انسان بولنے کے قابل نہیں رہتا، چلنے کے قابل نہیں رہتا، خون توانائی بن کے جسم کے اندر دوڑتا ہے تو پھر انسان بولنے کے قابل ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن آج چشم فلک نے جب منظر دیکھا کہ جیسے جیسے خون نکل رہا ہے، جناب حبیب بن زید انصاری کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ جناب حبیب بن زید انصاری پیغام دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سن لو، حوصلے مت ہارنا۔ اگر کبھی نبی کریم کی عزت کے لیے قدغن آ جائے، بوجھ آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ باقی دنیا ہے جو خون کی توانائی سے جیتی ہے، میرے نبی کا عاشق خون کی توانائی سے نہیں بلکہ اس کے رسول کی توانائی سے جیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار
नबूवत। हजरात, हाथ काटने के बाद फिर टखनों से पांव काटे जाते हैं, फिर घुटनों से टांगे काटी जाती हैं, फिर रानों से टांगे काटी जाती हैं और फिर गले के ऊपर वार किया जाता है। और हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका गला कट जाता है, लेकिन मंजर चश्मे फलक ने अजब मंजर देखा। वो तो एक कलमा बंद करना चाहता था, लेकिन आज अजीब मंजर है। हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके जिस्म के टुकड़े कटे हुए पड़े हैं और एक एक टुकड़े से आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम, हयाती जावेद मिल गई जनाब सैयदना हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह करीम ने फरमाया था, मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा मैं उसको 10 का बदला अता फरमाऊंगा। हज़रात मोहतरम, ये लाज़मा, ये उसूल तो तमाम उम्मत के लिए है। सहाबी के लिए तो अल्लाह करीम का अंदाज़े करम ये फरमाया, सहाबी एक मुठ जो की अगर खर्च करे तो उसको सवाब में ओहद पहाड़ जितना अदा फरमाता हूँ। अब कैसी इज्जत मिल गई, एक जिंदगी दी थी अल्लाह ने, कितनी जिंदगियां अता फरमा दी, कितनी जिंदगियां अता फरमा दी। हज़रात मोहतरम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने में, मोहब्बत करने में अल्लाह ने सारे एजाज़ रखे हैं, अल्लाह ने सारे इनाम रखे हैं, अल्लाह ने सारी फजीलतें रखी हैं, अल्लाह करीम ने सारी करामतें रखी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, वो मुल्क अजीज़, वो वतन अजीज़ पाकिस्तान, जिसके बारे में हम कहते हैं, कहते रहेंगे, कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श है जो दिल पे, वो तस्वीर पाकिस्तान है, मुस्तफ़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। वो जो नाम मुस्तफ़ा के ऊपर जागीर नसीब हुई थी, आज वो वतन अजीज़ शदीद किस्म के मजाक का शिकार है, शदीद किस्म के मजाक का शिकार है। जिसको इस मुल्क की इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने का मौका मिलता है, वो सबसे पहले आके बात करता है इंसानी हुकूक की, इंसानी हुकूक की बात करता है। और इंसानी हुकूक में लोगों की ऐनक इतनी गदली है, शीशे इतने गदले हैं कि उनको इंसानी हुकूक में 25 करोड़ मुसलमान नहीं नजर आते, सिर्फ कादियानी नजर आते हैं। किसी के हुकूक नहीं है यहाँ, सिर्फ कादियानियों के हुकूक का पहरा देने के लिए लोग आते हैं। अभी ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज और चीफ जस्टिस एक बंदा मुबारक नामी, उसने तफसीर छापी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की तफसीर छापी, तफसीर सगीर उसका नाम है। अब वो पकड़ा गया, उसके खिलाफ केस हुआ, केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو 5,000 کے مچلکے کے اوپر ضمانت دے دی، 5,000 کے مچلکے کے اوپر، اور ساتھ مخالف وکیل کو، جو اس کا مخالف وکیل تھا، اسے کہا تم مذہب کے مامے لگتے ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے تو جب ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئے تو اسے کہہ دیا جائے لا اکراہ فی الدین، چل کاٹ اڑ جا، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے یا قرآن کے ساتھ انصاف ہے؟ چور چوری کرے، پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ چور کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سزا دینی چاہیے نا۔ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے، پکڑا جائے، جج کے پاس جائے، وہ کہے لا اکراہ فی الدین، جا کر جا، کوئی کوڑے شوڑے کوئی نہیں، زیادتی ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے کہ نہیں؟ حضرات محترم، اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں ڈاکہ زنی کرے، ڈاکہ ڈالے، پکڑا جائے، جس کا گھر لٹا ہے وہ جا کے استغاثہ کرے، جا کے عرض کرے جج صاحب سے، وہ کہے نہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، چل جا اپنے گھر، تو حضرات یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ ہم چیف جسٹس صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ چھوٹی کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ تو سول کورٹ کا جج بھی ایسے کرے تو یہ اس کے شایان شان بھی نہیں، یہ تو سیشن کورٹ کے جج کے بھی شایان شان نہیں، یہ تو ہائی کورٹ کے جج کے بھی شایان شان نہیں، آپ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ اور بات کی جاتی ہے تو مرزائیت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ حضرات ٹھیک ہے، آئین نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، آئین میں وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر قادیانی برملا اعلان کر دیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، ہم کلیم نہیں کرتے مسلمانی کا، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آج کے بعد ہمارا تشخص الگ، ہمارا مذہب الگ، ہماری ملت الگ، ہمارے سوچ کے دھارے الگ، ہمارا لٹریچر الگ، ہم آج کے بعد مسلمانوں کا کوئی شعار نہیں اپنائیں گے، ہم کافر ہیں، ہمیں کافر سمجھا جائے، تو پھر دے لیں سارے حقوق ان کو، پھر حقوق دے لیں، لیکن اگر جس شیپ پہ اس وقت قادیانی موجود ہیں، اس شیپ پہ اگر ان کو حقوق دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ حضرات پھر یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ قرآن مقدس میں جہاد کی کتنی آیات ہیں، وہ کہیں گے جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ لو میں نے مرزا قادیانی کی ایک عبارت جو ابھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس دور کی میں ایک عبارت آپ کو سنا دیتا ہوں، مرزا قادیانی کی یہ عبارت سنیں، حمامت البشرا کے اندر یہ عبارت موجود ہے، ما کان لی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین، کہتا ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی مرزا ایک مناظر کے طور پہ میدان میں تھا، جب ایک مناظر کے طور پہ میدان میں تھا تو اس وقت کی یہ بات ہے، کہتا ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور میں اس طرح دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور میں کافروں کی قوم کے ساتھ مل جاؤں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی عبارت، مرزا قادیانی کی عبارت ہے، وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قادیانیوں سے مہربانی کریں، آپ اپنے مرزے کی اس بات کو اون کر لیں، اپنا لیں، آپ کہیں کہ ہم اسلام سے نکل چکے ہیں، اب قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں،
اب حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان تمام شعار مذہبی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم مسلمانوں سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر بے شک جو انہیں وہ حق دینا چاہتا ہے دے لے، لیکن اگر حق اس طرح دیا جائے، اب بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان۔ اب تفسیریں دو ہیں۔ ایک تفسیر میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی۔ یہ خاتم النبیین کی تشریح میرے آقا نے خود تشریح فرما دی۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمودہ، میرے آقا کا فرمان، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین چر سکتی ہے، لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری طرف مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے، خاتم کا معنی ہوتا ہے مور، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، تو جس کے اوپر آپ مور لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے، تو میرے اوپر بھی آپ نے مور لگا دی ہے، لہذا میں بھی نبی ہوں۔ اب اگر قادیانیوں کو اسی شیپ کے اوپر، جس شیپ کے اوپر اس وقت وہ موجود ہیں، اگر ان کو حقوق دیے جاتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، اگر ان کو حقوق دیے جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے دونوں تفسیروں میں سے کوئی ایک تفسیر ہی ماننی ہوگی جی۔ تو کل یہاں ان کو حقوق دے دیے جائیں اور کسی چوک میں ان کا جلسہ ہو رہا ہو اور وہ کہے نہیں، جو تمہارا نظریہ ہے نا خاتم النبیین کا وہ درست نہیں ہے، وہ درست ہے جو مرزا قادیانی نے تفسیر کی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا کہ نہیں؟ جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ خون ریزی ہوگی کہ نہیں؟ قتل عام ہوگا کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم پاکستان کے اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یا تو ان سے پہلے اعلان لا تعلقی کروا لیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر جو آپ نے ان کو حقوق دینے ہیں وہ دیتے رہیں، اور اگر اسی شیپ کے اوپر آپ نے ان کو حقوق دیے تو پھر گلی گلی خون ہوگا۔ ابھی یہ امت مسلمہ کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے، ابھی یہ نوجوان یہ اعلان کرتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات، قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ کریم کی ذات گرامی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ اسلام کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا فرما دے۔ یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے نا، تو مرزا کہتا ہے یہ میری بات کی جا رہی ہے۔ اب اسی شیپ کے اوپر اگر مرزائیت کو حقوق دیے جاتے ہیں تو پھر کدھر جائیں گے؟ ادارے تصفیہ کیسے کریں گے؟ ادارے کل اس ملک کا امن کیسے بچائیں گے؟ اس ملک کی شانتی کیسے بچائیں گے؟ حضرات محترم، اب یہاں مجھے یہ بھی بتائیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, और जो आपके साथ हैं वो आपस में नरम हैं, काफिरों के ऊपर सख्त हैं, काफिरों के ऊपर सख्त हैं और आपस में नरम हैं। ये किसके बारे में आयत नाजिल हुई? आप बड़े ठहर के बोलते हैं, अगर इसी तरह आप बोलते रहे तो फिर तो डाकू डकैती कर जाएगा। आप बड़ी बुलंद आवाज से कहें ये हमारे आका की शान है, ये हमारे आका की शान है, ये हमारे आका की शान है। लेकिन अगर मिर्जा कादियानी ये कहे कि नहीं ये तो मेरी शान है, अगर मिर्जा ये कहे कि ये मेरी शान है, तो फिर यार हुकूक किसको देने हैं, हुकूक किसको देने हैं? ये जो मुसलमान हैं 25 करोड़ मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अब हक दोनों में से किसी एक को ही हक दिया जा सकता है, या मुसलमानों को हुकूक दे या कादियानियों को हुकूक दे। अब ये तो हो नहीं सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीह अल्लाह के रसूल के हक में भी हो और मिर्जा कादियानी के हक में भी हो, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं इदारों से बारे दीगर गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप इस मुल्क का, इस धरती का अमन सलामत देखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए मुनासिब तरीन यही तरीका है कि कादियानियों का मुंह बंद किया जाए, कादियानियों का मुंह बंद किया जाए। हजरात, मिर्जा कादियानी बैठा हुआ है, मिर्जा बशीरुद्दीन बयान करता है कि हजरत अक़दस, वो कहते हैं हजरत अक़दस तशरीफ़ फरमा थे, हजरत अक़दस तशरीफ़ फरमा थे। खिदमत में मौलवी अब्दुल करीम भी मौजूद था। इतनी देर में मौलवी अहसन अमरोही आ गया और उसने आते ही हकीम नूरदीन की शिकायत करना शुरू कर दी। अब मौलवी अब्दुल करीम बिगड़ गया और उसने आपस में गुफ्तगू करना, तेज तेज गुफ्तगू करना शुरू कर दी। झगड़ा हो गया, लपड़ा हो गया। हजरात मोहतरम, अब मिर्जा कादियानी ने क्या किया? फौरन बोला, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नहीं, मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई, नहीं मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई कि आप मैंने क्या अर्ज किया है। और वही ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ये किसका अदब है? ये ज़ाते मुस्तफ़ा का अदब है। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। ये उस हस्ती के आदाब अल्लाह करीम बयान फरमा रहा है कि मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा ना करो। लेकिन कादियानी ने क्या किया? मौलवी अब्दुल करीम और मौलवी अहसन अमरोही को चुप कराने के लिए फौरन कुरान की आयत पढ़ दी और आयत का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। अब हजरात, मुझे समझ नहीं आती कि हमारा मुक्तदर तबका जो भी आता है इस कुर्सी पे बैठता है, पता नहीं कुर्सी के नीचे है क्या, पता नहीं इस कुर्सी की तासीर क्या है कि फौरन वो मिर्जाइयत की बोली बोलना शुरू कर देता है, मिर्जाइयत की बोली बोलना शुरू कर देता है। हजरात, एक बात और सुन लें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन किसकी शान है? हमारे आका की शान, हमारे आका की शान। मिर्जा कहता है मेरे बारे में ना सुन, मिर्जा कहता है ये मेरी शान है। हजरात, हम वो जज साहब कह रहे थे कि बाज़ औक़ात जज्बातियत ये हक़ाइक़ की जगह ले लेते हैं, तो इसलिए जज को फ़ैसला करते हुए जज्बात का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। जज्बात की जगह बाज़ औक़ात हक़ाइक़ की जगह जज्बात ले लेते हैं और फ़ैसले गलत हो जाते हैं।
ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک حضرت ٹھہرے نا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جذبات انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ انسان کا دماغ ہے، یہ افکار کا محل ہے، یہ دل ہے، یہ جذبات کا محل ہے، اور ان دونوں کو اللہ کریم نے ایک لطیف رسی سے، غیر مری رسی سے اللہ نے باندھا ہوا ہے۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہر لفظ کے ساتھ جذبہ بھی پھوٹتا ہے، فکر بھی پھوٹتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو کلوز کر کے، پکڑ کے، اپنی گرفت میں لا کر زبان اللہ نے یہ ترجمان بنائی ہے، یہ ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے لوگوں کی طرف پھینک دیتی ہے۔ اب بات جتنی جذباتی ہوگی اتنا ہی بڑا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اشداء علی الکفار، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام جو ہیں وہ بس نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کوئی جنگل کی بھیڑیں ہیں، وہ کسی واڑے کی بھیڑیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے یار ہیں نا، جو میرے محبوب کے غلام ہیں، وہ جذبے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، یہ بھی ایک جذبہ ہے، اور کافروں کے لیے سخت ہیں، یہ بھی ایک جذبہ ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ جذبہ نکلا تو پھر بچتا کیا ہے؟ جذبہ نکل گیا تو بچتا کیا ہے؟ اس لیے حضرات محترم، ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کریم نے ہمیں جذبہ عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ نے ہماری فکر کو بھی مرید مصطفیٰ بنایا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، جذبوں کو بھی مرید مصطفیٰ بنایا ہے۔ ہماری فکر بھی مصطفیٰ کریم کی مرید ہے، اور ہمارا جذبہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرید ہے۔ ہم ہر کسی کے لیے سخت نہیں ہیں، جو ہمارے رسول کے بارے میں بکواس کرتا ہے ہم اس کے لیے سخت ہیں۔ تو حضرات محترم، بس کنکلوژن، نتیجہ اور خلاصہ اور تلخیص یہ ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں تو اتنی محبت سے دوڑتے ہیں کہ ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گھوڑے کے آگے چارہ ڈالنے والا، پانی ڈالنے والا، وہ اس کے لیے اتنا فرمانبردار ہے، سینے سے آواز بھی نکل رہی ہے، پاؤں سے چنگاریاں بھی نکل رہی ہیں، صبح سویرے حملہ بھی کر دیتا ہے، دشمن کے وہ اجتماع میں گھس بھی جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ تو جب گھوڑا اتنا وفادار ہے، جانور ہو کر وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو تو اپنے مالک کو کیوں نہیں پہچانتا؟ تو اپنے مالک کو کیوں نہیں پہچانتا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اللہ کریم کا ناشکرہ ہے، اور ناشکرے کا سٹیج یا درجہ اس کا تعین کرنے کے لیے نعمتوں کے حساب سے تعین ہوگا۔ جو جتنی بڑی نعمت کی ناقدری کرے گا اتنا بڑا ناشکرہ ہوگا۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کے رسول کے بارے میں بکواس کرے گا، ان کی قدر نہیں کرے گا، وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔